وعلى أول المسلمين صلوات. ایک مرتبہ اور بلند آواز سے سب مل کے صلوات بھیج دیجیے. کم و بیش 7-8 سال کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور جو احباب اس زمانے میں تشریف لاتے رہے، جب میں یہاں مسلسل حاضری دیتا رہا، اسی تاریخ پر آپ کی محبت، صلوات بھیجیے محمد والے. ٹھنڈی ٹھنڈی صلواتوں میں کوئی اور مجلس پڑھتا ہوگا کمال ادب نہیں پڑھتا. جب یہاں پہلے حاضر ہوتا رہا ہوں تو بہت سارے مطالب قرآن و حدیث پر گفتگو کرتا رہا. جو بزرگ دوست احباب اس زمانے میں یہاں تشریف رکھتے تھے، یقیناً وہ میرے مزاج سے بھی واقف ہے اور اس بات سے بھی باخبر ہے کہ میں بنیادی طور پر اعتقادات صحیحہ کے لیے گفتگو کرتا ہوں، اور سادی سی اردو زبان میں یہ عرض کروں کہ میں مجلس اس لیے نہیں پڑھتا کہ کوئی باہر سے اندر آ جائے. میں مجلس اس لیے پڑھتا ہوں جو اندر بیٹھے ہیں وہ باہر نہ جائے. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد. سرکار اس کو بند کر لیجیے، وہ لیگل ایشو ہے. میں نے اس وقت کتاب خدا کی جس آیہ وافی ہدایہ کو سلامہ بیان میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ انعام کی آیت ہے. اس کے ظاہر لفظ کا ترجمہ میں پہلے عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد گفتگو کا آغاز کروں گا. قل، کہہ دو اے حبیب، کہہ دو. رسول اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہے، جو بات کہلوائی جا رہی ہے وہ اللہ کہلوا رہا ہے. قل، کہہ دو اے حبیب، اِلَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، 4 چیزیں گلوائی ہے. کہہ دو اے حبیب، میری نمازیں، میری ساری عبادتیں، میری پوری زندگی اور میرا دنیا سے جانے کا وقت. آپ نے میری احتیاط دیکھی کہ میں نے موت نہیں کہا، اس لیے کہ ہم رسول کو زندہ سمجھتے ہیں. ہم رسول کو زندہ سمجھتے ہیں، ہم اسی کی رسالت کے دور میں زندہ ہیں، اسی کی رسالت کو قیامت سے مل جانا ہے. ہم اسی کی رسالت کے دور میں زندہ ہیں. میری بات کو میرے بچے یاد رکھیں کہ اگر میں دل کی 5 نمازوں میں، اذانوں میں، 5 وقت، 3 وقت، اذان کے وقت یہ کہوں کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں ہیں، اور پھر دل میں یہ سمجھوں کہ مر گئے ہیں، تو مجھ سے بڑا منافق کوئی نہیں ہے. زبان سے کہوں کہ ہے اور دل میں سمجھوں کہ نہیں ہے، تو پھر یہ نفاق ہے، ایمان نہیں ہے.
اس لیے رسول کے لیے جب یہ لفظ آئے گا موت، تو اس کا مطلب ہوگا ان کا دنیا سے جانے کا وقت۔ اب پھر ترجمہ سنیے، قل کہہ دو اے حبیب، الا صلاتی میری نمازیں، و نسکی میری ساری عبادتیں، و محیایا اور میری زندگی، میرا جینا، و مماتی اور میرا دنیا سے جانے کا وقت، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پروردگار ہے، لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اب ترجمہ کرنے والے ذرا ترجمہ کر کے دکھائے۔ آیت کہہ رہی ہے اے رسول کہو کہ انا اول المسلمین۔ کیا میں یہ ترجمہ کروں کہ سب سے پہلے میں نے کلمہ پڑھا تھا؟ اس لیے کہ رسول کلمہ پڑھنے نہیں آیا، کلمہ پڑھانے آیا ہے۔ رسول اسلام قبول کرنے نہیں آیا، اسلام لے کے آیا ہے، اسلام پہنچانے آیا ہے۔ تو انا اول المسلمین، جس کو آپ اردو میں کہیے اول مسلم، تو اول مسلم کا ترجمہ کیا ہوگا یہاں پر؟ کیا رسول سب سے پہلے ایمان لایا؟ معاذ اللہ یہ ترجمہ ہوگا؟ کیا یہ ترجمہ ہوگا کہ رسول سب سے پہلے اسلام لایا؟ نہیں ہوگا۔ یعنی اس کا ترجمہ صرف یہ ہو سکتا ہے جو بڑی احتیاط سے ہے کہ میں پہلے ہی سے تسلیم کرنے والا ہوں۔ یہاں کلمے پہ گفتگو نہیں ہے، یہاں ایمان لانے پہ گفتگو نہیں ہے۔ توجہ ہے، رسول کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا۔ رسول کلمہ پڑھوانے آیا ہے، پڑھنے نہیں آیا، اور وہ ہے اول مسلم، اور خود بھی نہیں کہہ رہا، اللہ کہلوا رہا کہہ دو۔ اب اگر 1400 سال 1300 سال کے بعد حضرت علامہ اقبال حکیم الامت شاعر مشرق رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے کلام میں یہ کہے کہ مسلم اول شہ مردہ علی، مسلم اول شہ مردہ علی، تو علامہ اقبال نے اول مسلم قرآن دیکھ کر کہا ہے، علی کا کلمہ دیکھ کے نہیں کہا۔ صلوات بھی پڑھیے ولی اللہ آواز سے۔ اب مسلم اول شہ مردہ علی، اچھا مصرع میں نے پڑھ ہی دیا، پورا تو کلام بھی اس وقت نہیں پڑھ رہا، مصرع میں نے پڑھ ہی دیا ہے، تو میں اتنا کہنے کا تو حق رکھتا ہوں کہ مسلم اول، پہلا جملہ سنیے پھر دوسرا کہوں گا، مسلم اول، یہ بحث مت کرو علی نے کس عمر میں کلمہ پڑھا، علی کس عمر میں اسلام لائے۔ بس میری بات یاد رکھنا، قرآن کے مطابق جب سے مصطفیٰ مسلم ہے تب سے مرتضیٰ مسلم ہے۔ پہلی بات تو زمانہ یہ سمجھ لے، اب دوسری بات سمجھ لیجئے۔ وہ دوسری بات کیا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا مسلم اول شہ مردہ علی۔ آپ کے ازال عالیہ کے حوالے، شہ مردہ علی، شہ کہتے ہیں فارسی میں بادشاہ کو، بادشاہ کو، مردہ جمع ہے مرد کی، بہت سارے مرد۔ اب پوچھو علامہ اقبال نے کہا کیا ہے؟ مردوں کے بادشاہ کو علی کہتے ہیں۔ شہ مردہ، مردوں کے بادشاہ کو
کوئی حدیث سمجھے تو یوں سمجھے، کوئی قرآن سمجھے تو یوں سمجھے مردوں کے بادشاہ کو۔ علامہ اقبال سے کوئی پوچھے کہ یہ مردوں کا بادشاہ کہاں سے لائے ہیں تو وہ پلٹ کے کہیں گے تم نے نہیں سنا، رسول نے کہا تھا کل میں علم رجل کو دوں گا۔ لَأُعْطِيَنَّ رَایَةَ الْغَدَى الرَّجُلَ الْكَرَّارَ الْغَيْرَ فَرَّارٍ، کل میں علم رجل کو دوں گا، جو مرد ہے، رجل ہے، کرار ہے۔ واپس آ رہا ہوں آیت تک، لیکن اب حدیث پڑھی ہے تو ایک لفظ سنیے، کرار ہے۔ یہ میرا مقتدر مجمع بیٹھا ہے مجلس سننے والا، اس سے پوچھو کرار کسے کہتے ہیں؟ بھائی بزرگ جانتے ہیں، بچوں کو بھی پتا کرار کسے کہتے ہیں، تو کوئی بزرگ کہے گے قبلہ پتا ہے، بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا، بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا۔ دیکھیے حدیث تو آپ نے بارہا سنی ہوگی، میں آپ کو صرف حدیث نہیں سنا رہا ہوں، میرے سوال یاد رکھیے گا۔ پچھلے 5-10 سالوں میں میں ممبروں سے بہت سے سوال کر رہا ہوں، جواب تلاش کرنا آپ کا کام ہے، سوال کرنا میرا کام ہے۔ اب سن لیجئے حدیث پر کہ رسول کیا کہہ رہے ہیں، علی کرار ہے، بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا۔ رسول نے اس لفظ پر حدیث کو روکا نہیں، رسول نے کہا کرار ہے غیر فرار۔ پوچھ غیر فرار ہے مطلب میدان سے قدم نہیں ہلاتا، میدان سے اس کے قدم ہلتے نہیں ہے۔ پوچھنا تو یہی ہے کہ کرار کے بعد غیر فرار رسول لفظ حدیث میں لائے، ضرورت کیا پڑی، کیا سمجھانے کے لیے لائے؟ اور حدیث ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحاح ستہ، صحیح حدیث ہے، کسی نے آج تک اس کی سند سے انکار نہیں کیا۔ رسول نے کہا کرار ہے، غیر فرار ہے۔ یہ رسول نے کہا اپنی حیات میں 25 سال کے، توجہ، 25 سال کے بعد جب علی منبر پر آئے اور خطبہ دے رہے تھے اور 3 لڑائیاں علی نے لڑی، تو جاؤ نہج البلاغہ جا کے پڑھو، علی نے خطبے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ارے تم سارا عرب بھی مقابل ہو کر اکیلے میرے سامنے آ جائے تو میں میدان سے قدم نہ ہٹاؤں۔ دھیرے دھیرے میں ذرا ان منزلوں سے قریب ہو رہا ہوں۔ مسلم اول شہ مردہ علی، اور یہ وہ واحد جگہ ہے خیبر، سنی تو بہت ہے، مجھ سے ایک جملہ سن لیجیے، یہ واحد جگہ ہے جس میں ہر جگہ میں علی نے رجس پڑھا ہے۔ عرب میں جو جنگیں ہوتی تھی اس میں رجس پڑھے جاتے تھے، ہر جگہ میں پڑھا ہے، لیکن یہ واحد جگہ ہے جس میں اس بات کا اعلان کیا علی الذی سمت لی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اچھا حیدر کیوں رکھا ہے یہ آغاز میں سن لیجئے، مجھے آیت تک واپس آنا ہے، لیکن میں جہاں مطالب پہ رک گیا ہوں ذرا سا وضاحت کرتا ہوا گزر جاؤں۔ ابھی اپنے بچوں سے پوچھوں کہ حیدر کے معنی کیا ہے تو آپ کہیں گے شیر،
حیدر کے معنی کیا ہے؟ بھئی جوان مردی سے لڑنے والا۔ آپ کو معلوم ہے علی کی والدہ گرامی نے علی کا نام حیدر کیوں رکھا ہے؟ کس بات پہ رکھا ہے؟ جب نام رکھا تھا اس وقت بدر نہیں ہوئی تھی، جب نام رکھا تھا اس وقت احد نہیں ہوئی تھی، جب نام رکھا تھا اس وقت خندق نہیں ہوئی تھی، جب نام رکھا تھا اس وقت خیبر نہیں ہوئی تھی۔ اچھا اب اگلا جملہ سنیں گے آپ؟ جب نام رکھا تھا اس وقت اسلام کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا، جب نام رکھا تھا اس وقت قرآن بھی نہیں آیا تھا، اور نام رکھا ہے علی کی والدہ نے حیدر، اور علی اعلان کر رہے ہیں فخر کے ساتھ کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ میں رکا ہوں علی کے رجس پر، ایک مصرع یہ پڑھا، ایک اور پڑھوں گا پھر واپس جاؤں گا جہاں تقریر روکی ہے۔ ایک مرتبہ تاریخ اور حدیث کی کتابوں کو الٹیے تو شیعہ حوالے بہت ہیں، علماء اہل سنت کا کسی کو حوالہ چاہیے ہو تو کتاب کا حوالہ میں دے دیتا ہوں، اسے یاد رکھیے گا۔ علامہ عبد الرحمن صفوری شافعی کی کتاب نزہۃ المجالس، علماء اہل سنت کی حدیث کی کتاب ہے، پوری حدیث اس میں موجود ہے۔ یہ کتاب اردو ترجمہ بھی ہو چکی ہے، لاہور اور کراچی سے چھپ بھی چکی ہے، اس میں بھی ترجمہ موجود ہے، عربی ٹیکسٹ بھی موجود ہے، اور آدھا حصہ حدیث کا ہدایت السودا شہاب الدین دولت آبادی کے ہاں بھی موجود ہے۔ یہ دونوں حوالے علماء اہل سنت کے ہیں۔ میں پوری حدیث سنا رہا ہوں، قصہ نہیں سنا رہا، صرف حدیث سنا رہا ہوں۔ قصہ اور واقعہ آپ کو پتا ہے کہ جب علی کو گھر لایا گیا تھا تو مکے والے ایک اژدہے کو لے کر آئے تھے، جو اژدہا لوگوں کے شجرے بتاتا تھا، جو اژدہا لوگوں کے شجرے۔ آپ نے کیا سنا ہے مجھے نہیں پتا، میں حدیث کی کتاب کا حوالہ دے کے پڑھ رہا ہوں، کسی کے لیے نئی بات ہو تو جا کے کتاب دیکھ لے۔ ایک مرتبہ جب اژدہے کو مکے والے علی کے جھولے کے قریب لائے سرداران مکہ، تو ابھی تک یہی پڑھا جاتا ہے کہ علی نے 2 انگلیاں کلے میں ڈالی، اژدہے کو چیر دیا، لیکن جن کتابوں کا میں نے حوالہ دیا ہے اس میں یہ لفظ موجود ہے، الحدر المہدی، الحدر المہدی، علی جھولے سے اتر آئے، علی زمین پر جھولے سے اتر آئے اور پیر جما کے کھڑے ہوئے۔ 3 دن کا بچہ ہے ابھی، پیر جما کے کھڑے ہوئے، پھر کلہ اژدر چیرا، پردے کے پیچھے سے ماں نے دیکھا کہ 3 دن کا بچہ پیر جما کے کھڑا ہے، تو کہنے لگی میرے والی ابو طالب یہ تو حیدر ہے۔ اب دوسرا مصرع بھی سنیے علی کے شعر کا، رجس کا۔ پہلا تو بہت پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، واقعہ میں نے پورا نہیں پڑھا، میں نے کہا ہدایت السودا میں بھی موجود ہے، نزہۃ المجالس میں موجود ہے، اور وہ جملہ اتنی شہرت رکھتا ہے کہ میں نے اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ جب علی نے کلہ اژدر چیر کے اژدہے کو 2 ٹکڑے کر دیا تو مکے کے سرداروں نے چلا کے پوچھا ابو طالب تیرے لال نے یہ کیا کیا؟ اب بچوں کا شجرہ کون بتائے گا؟ شجرہ کون بتائے گا؟ رسول اطلاع میں آ چکے تھے، رسول کہنے لگے فکر کیا ہے، علی آ تو گیا ہے، علی آ تو گیا ہے، علی شجرہ بتائیے۔ تو میں نے روایت پوری کر دی۔ پنجاب کی شاداب زمین پر آپ رہتے ہیں، پنجاب کی شاداب اور سرسبز زمین فصلیں دیتی ہے۔ اچھا انسان کے پاس جو کچھ ہے، کھا رہا ہے یا پی رہا ہے یا پہن رہا ہے، ہر چیز کو ناپنے تولنے کا کوئی پیمانہ ہے؟ گندم تولتے ہیں،
ایک پیمانہ ہے نا، اس سے ناپی جاتی ہے. شکر تولتے ہیں، چاول تولتے ہیں، پیمانے ہیں نا. اچھا یہ کپڑا پہنتے ہیں، اس کو بھی ناپنے کا پیمانہ ہے. نام سب کے الگ الگ ہیں لیکن ہے سارے پیمانے. نام سب کے الگ الگ ہیں لیکن ہے سارے پیمانے. اچھا گندم ہے، اناج ہے، گوشت ہے، لباس ہے، دنیا کی کوئی چیز ہو جدید یا قدیم، آپ یہ بتائیے کہ اس کا کوئی نہ کوئی پیمانہ آپ کو مل جائے گا. راستوں کی بھی پیمائش ہوتی ہے، ہوا کی بھی پیمائش ہوتی ہے، روشنی کی بھی پیمائش ہوتی ہے. مشکل ترین سوال کر رہا ہوں آپ سے، ہر چیز کا پیمانہ موجود ہے سب کے پاس. دنیا نے تخلیق کیا ہے. میں قد و قامت پہ بات نہیں کر رہا، پیمانے پہ بات کر رہا ہوں. اب آپ سے سوال کر رہا ہوں، انسان کا پیمانہ بتائیے. دیکھیے اگر آپ میرا وزن تولنا چاہیں گے تو ترازو میں تول لیں گے، مجھے نہیں تول سکتے. کچھ کہہ رہا ہوں. قد ناپنا چاہیں گے تو انچوں سے ناپ لیں گے مگر مجھے نہیں ناپ سکتے. انسان کا پیمانہ کیا ہے؟ کوئی ہے پیمانہ جس سے انسان تولا ناپا جائے؟ کسی نے بتایا ہے آج تک؟ انسان کو ناپنے تولنے کا پیمانہ کسی نے بتایا ہے؟ خدا کی قسم ابو طالب کے بیٹے کے سوا کسی نے نہیں بتایا. کہاں بتایا؟ خیبر میں بتایا. خیبر میں. حیرانی ہوئی نا آپ کو؟ خیبر میں بتایا. اب سنیں گے کیا بتایا علی نے کہ انسانوں کو کیسے تولا ناپا جاتا ہے. وہ پیمانہ کیا ہے؟ اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے کائل، کاف یہ لام کائل. اب سنو علی کا بسرا، اکیلکم بالسیف کیل السلدرا، اکیلکم بالسیف کیل السلدرا. جیسے اناج اور چیزیں پیمانوں سے تولی جاتی ہیں، اے لوگوں میں تمہیں ذوالفقار سے ناپوں. کہاں بیٹھے ہو؟ میں تمہیں ذوالفقار سے ناپوں گا. علی نے بتایا یہ جو ذوالفقار اتری ہے آسمان سے، اس سے انسان ناپے جائیں گے. قیامت تک کے لیے یہ پیمانہ ہے. پتہ نہیں کوئی سمجھا کہ نہیں سمجھا. قیامت تک کے لیے یہ ذوالفقار پیمانہ ہے. اس خیال میں کوئی نہ رہے کہ لیام میں جا چکی ہے. ابھی ایک زمانہ آئے گا جب دوبارہ باہر آئے گی. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. بلند آواز سے سب مل کے صلوات بھیجیے. بس یہ اس منزل میں اس لیے روک لیا تھا کہ میں خیبر کے اس رجس تک آ گیا. آیت کیا پڑھی تھی؟ قول واپس آ گیا. الا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. ایک لفظ کو سمجھیے گا، للہ رب العالمین. قول کہہ دو اے حبیب، میری نمازیں، میری ساری عبادتیں، میرا زندگی، میرا دنیا سے جانے کا وقت، سب عالمین کے پروردگار اللہ کے لیے ہے. اللہ کے لیے. اچھا اب رسول کی زندگی میں 4 چیزیں کل بیان کی قرآن نے اور نبی سے کہلوایا اللہ نے، کہہ دو. وہ 4 کیا ہے؟ نمازیں، عبادتیں، پوری زندگی اور دنیا سے جانے کا وقت. اس 4 چیزوں میں کیا کیا آ گیا وہ بتا دیجئے. کیا کیا آ گیا؟ آپ کہیں گے سب آ گیا، کچھ نہیں رہ گیا. ہمارے رسول کی سن کتنا ہے؟ 62 سال. 60 اور 2 62. 62 سال کا رسول، 62 سال کی پوری ظاہری حیات اس میں آ گئی. دنیا میں آنے سے پہلے کا زمانہ بھی آ گیا،
دنیا سے پردہ کرنے کے، ظاہری طور پہ پردہ کرنے کے بعد کا زوال ابھی آ گیا، لیکن اگر کوئی سمجھے کہ وہ 2 زوالے نہیں آئے تب بھی 62 سال کی پوری زندگی آ گئی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ دیکھیے یہ شیروالی ہے، مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں، میں نے ایک نئی شیروالی بلوائی، ایک اعلیٰ کپڑا خریدا، کے لیے سمجھا رہا ہوں، ایک اعلیٰ کپڑا خریدا، نئی شیروالی بلائی، میں نے کہا پیرزادہ صاحب یہ آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، تو ان کو دے دی نا۔ تو جو چیز ایک کے لیے ہو جائے وہ دوسرے کے لیے تو نہیں ہوتی۔ جو چیز ایک کے لیے ہو جائے وہ دوسرے کے لیے تو نہیں ہوتی۔ اب آپ فرض کیجئے کہ جو شیروالی میں نے اعلیٰ کپڑا خرید کے بلوا کے تحفے میں پیرزادہ صاحب کو دے دی، تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا پیرزادہ صاحب ذرا شیروالی دیجیے گا مجھے، انہوں نے دے دی۔ میں نے کہا بخاری صاحب یہ آپ کے لیے۔ اب یہ اتنا مجمع بیٹھا ہے، یہ حیران ہو رہا ہے، کہہ رہا کمال صاحب آپ سے یہ توقع نہیں تھی، ایک شیروالی آپ نے 2 کی نظر کر دی، 2 کو گفٹ کر دیا، جب ایک کے لیے ہے تو ایک ہی کے لیے ہے، بس اب میرا کے لیے سمجھ لینا۔ 62 سال رسول کے، اللہ کے لیے، بچپن اللہ کے لیے، جوانی اللہ کے لیے، لڑکپن اللہ کے لیے، پختگی کی عمر اللہ کے لیے، مکے کی زندگی اللہ کے لیے، مدینے کی زندگی اللہ کے لیے، شادیوں سے پہلے کی زندگی اللہ کے لیے، شادیوں کے بعد کی زندگی اللہ کے لیے، قرآن نازل ہونے سے پہلے کی زندگی اللہ کے لیے، قرآن نازل ہونے کے بعد کی زندگی اللہ کے لیے، 62 کے 62 سال اللہ کے لیے۔ جملہ یاد رہے گا، 62 سال جو اللہ کا احوارہ ہے، نبی خود نہیں کہہ رہے، اللہ کا احوارہ کہو، 62 سال جو اللہ کے لیے ہے، اس میں 53 سال ابو طالب کے لیے گزرے ہیں۔ ابو طالب کے گھر میں گزرے ہیں، ابو طالب کے گھر کے لقمے کھائے ہیں، ابو طالب کے سائے میں پلے ہیں۔ 62 میں سے 53 سال ابو طالب کے گھر میں رہے ہیں، سایہ کیا ہے ابو طالب نے، پالا ہے ابو طالب نے۔ میں جب 7-8 برس پہلے آیا تھا تو ایک فقرہ کہا تھا، اور آج اس پہ مجھے کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کرنا، مجھے واپس ایک لفظ تک آیت کے آنا ہے، لیکن صرف اپنی ہی تقریر سے مستعار لے کر ایک جملہ کہہ دوں۔ 53 سال 62 سال میں ابو طالب کے ساتھ گزرے ہیں، رہے ابو طالب کے ساتھ، سوئے ابو طالب کے ساتھ، پلے ابو طالب کے ساتھ، کھایا ابو طالب کے ساتھ، پیا ابو طالب کے گھر میں، پانی ابو طالب کے گھر کا، لقمہ ابو طالب کے گھر کا، ایک ایک لمحہ ابو طالب کے ساتھ گزر رہا ہے۔ 62 سال میں 53 سال، ایسے میں قرآن کہہ رہا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، توجہ کیجئے گا، الم یجدک یتیما فآویٰ۔ سورہ یاد آیا آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ اے حبیب، دل کے سورج کی نصف النہار، جب آدھے دل میں اوپر آ جاتا ہے، بالکل عروج پہ سورج آ جائے، اس وقت کی روشنی کی قسم، اس وقت کی روشنی کی قسم، چاند رات کی قسم جب وہ چھا جائے، اے حبیب تیرے پروردگار نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، تیرے پروردگار نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ میں اگر سورہ کی شرح پہ رک جاؤں تو موضوع بدل جائے گا، اس وقت اس لیے رک نہیں سکتا، صرف ایک جملہ ضرور کہوں گا، تیرے پروردگار نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ جاؤ حدیثوں کی کتابیں دیکھو،
جب رسول پر پہلی وحی آئی، بس پہلی وحی اقرا، تو اس کے کئی دن بعد تک بہت وحی نہیں آئی، کئی دن تک وحی نہیں آئی. تو رسول ملول تھے، افسردہ تھے، غار حرا سے واپس آئے، کوئی وحی نہیں آئی ہے. غار حرا سے واپس آئے، ملیکۃ العرب جناب خدیجہ نے کہا آپ کے چہرے پہ بلال کیسا ہے؟ کہ بہت دل گزر گئے، جبریل نہیں آئے، جبریل نہیں آئے، کوئی وحی نہیں آئی. تو ایسے میں جناب خدیجہ نے کہا آپ کا پروردگار آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. اتنا کہنا تھا کہ جبریل سورہ لے کر آئے، اے حبیب تیرا پروردگار تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. یس ایسے نہیں بل اللہ آواز سے سب مل کے صلوات بھیجیے. اللہ علیہ یہ رکنا نہیں تھا. اگر اس طرح کی آیتوں میں گفتگو کروں تو وہ ایک تفصیل ہے کہ کہاں پر کس کے قول کو اللہ نے کس کے کہے کو کہا اور کیسے آیت بنایا. تیرا پروردگار تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. اب آ کر کہا الم یجد کا یتیما فآویٰ. ترجمہ یاد ہے نا آپ کو؟ بالکل تحت اللفظ ترجمہ جسے کہتے ہیں لفظی. روک لیا میں نے والد گرامی، علی کے والد گرامی کے ذکر پر، تو کچھ جملے سن لیجئے لفظ کے ساتھ ساتھ جو ترجمہ ہوتا. الم یجد کا یتیما فآویٰ. کیا اس نے تجھے یتیم نہیں پایا کہ اپنے گھر میں رکھ لیا. آوا کے دونوں معنی عربی میں ہے، پرورش کرنا بھی ہے، گھر میں رکھنا بھی ہے. قرآن میں گھر میں رکھنا، جو گھر میں رکھے گا تو پرورش تو کرے گا ہی. کیا اس نے تجھے یتیم نہیں پایا کہ اپنے گھر میں رکھ لیا. آیت میں نام نہیں ہے کس لے گھر میں رکھا، آیت میں نام نہیں ہے، اشارہ ہے صرف اس لے. اب ہم کیا سمجھے کس لے؟ مفسروں نے توجہ کیجئے گا، مفسروں نے لکھا کہ اللہ نے، مفسروں نے لکھا اللہ نے یتیم پایا. یہاں اس سے مراد اللہ ہے. مفسروں نے لکھا کہ اللہ مراد ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے یتیم پایا تو اپنے گھر میں رکھ لیا. پھر یہی مطلب ہوگا نا. اگر یہاں اس کا مراد اللہ ہے، لفظ اس سے مراد اللہ ہے، تو پھر اس کا مطلب ہوا اللہ نے یتیم پایا اور اپنے گھر میں رکھ لیا. پہلی بات تو یہ درست کر دوں کہ اللہ نے یتیم پایا نہیں، اللہ نے یتیم پیدا کیا ہے. اللہ نے یتیم پایا نہیں ہے، اللہ نے یتیم پیدا کیا ہے. اب دوسری بات سن لیجئے. اور یہ ایک فقرہ تھا جو جب 8-10 سال پہلے 7-8 سال پہلے آیا تھا، تو اب اپنی تقریر سے مستعار لے کے کہہ رہا ہوں اور پھر آگے بڑھ جاؤں گا. بس اس فقرے کو یاد رکھیے گا کہ اللہ اگر مراد ہے کہ اللہ نے یتیم پایا اور اپنے گھر میں رکھ لیا، تو پھر مصطفیٰ کو ابو طالب کے گھر میں نہیں کعبے میں پلنا چاہیے تھا. کعبے میں پلنا چاہیے تھا. اب میرا فقرہ، اب اس کے آگے کی منزل سنیے. مصطفیٰ کو پھر ابو طالب کے گھر میں نہیں، کعبے میں پلنا چاہیے تھا. اب جملہ یاد رکھیے گا، مصطفیٰ پلے ابو طالب کے گھر میں، اور ابو طالب کا بیٹا آیا اللہ کے گھر میں. مصطفیٰ پلے ابو طالب کے گھر میں، ابو طالب کا بیٹا آیا اللہ کے گھر میں. زمانے نے کہا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. کیسی عجیب بات ہے. میں یہ کہوں کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تو مصطفیٰ پلے ابو طالب کے گھر میں،
ابو طالب کا بیٹا آیا اللہ کے گھر میں تو مجھے رسول ملا ابو طالب کے گھر سے، علی ملا خدا کے گھر سے. کیسی عجیب بات ہے. آئیے آئیے آئیے، صلوات بھیجیے محمد والے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. بلند آواز سے صلوات بھیجیے محمد. دیکھیے میں حدیث سنا دوں آپ کو. یہ کوئی ذاکر خطیب عالم کی فرمائش نہیں ہے، نہ یہ کوئی بالیوں کی تمنا ہوتی ہے. یہ رسول کا فرمان ہے کہ جب مجھ پر درود بھیجو تو بلند آواز سے بھیجا کرو، اونچی آواز سے بھیجا کرو. یہ رسول کا فرمان ہے. صلی اللہ. ہاں، اور دو چیزیں اب بہت وضاحت کے ساتھ کہہ دوں، اس لیے کہ 3-4 دفعہ کہا تو اب کہہ دوں اور کہ بات بچوں تک پہنچ جائے. 2 چیزیں اپنی مجلس میں کبھی نہ بھولنا، کبھی نہ بھولنا، اور نہ کسی کے کہنے پر ان 2 چیزوں کو مجلسوں سے باہر نکالنا اور اپنی نسلوں کے حوالے کرنا. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک درود، ایک نعرہ حیدری. ایک درود، ایک نعرہ حیدری. وجہ مجھ سے پوچھو، مجھ سے وجہ پوچھو کہ ان دونوں کو پڑھنے کی وجہ کیا ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ انہیں کبھی مجلسوں سے نہ نکالنا، انہیں کبھی نہ بھولنا. درود اور نعرہ حیدری کو ہمیشہ یاد رکھنا، نسلوں کے حوالے کرنا. وجہ پوچھو، میں وجہ بتا رہا ہوں. ہم درود پڑھ کر زمانے کو یہ بتلاتے ہیں کہ جسے مانتے ہیں وہ زندہ ہے، مرے نہیں ہے. اور ہم نعرہ حیدری لگا کر زمانے کو یہ بتلاتے ہیں کہ جسے مانتے ہیں وہ بہادر ہے، بزدل نہیں. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے بزرگ اور دوست ذریت ابراہیل صاحب تشریف لے آئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ میں خود بہت کم ایسا موقع ہوتا ہے مجھے ملتا ہے کہ میں سن پاؤں، اور جب موقع ملتا ہے تو میں ضرور سنتا ہوں بیٹھ کر، کیونکہ مجھے آپ کی محبت ہے، آپ کی دعائیں ہیں. پروردگار آپ کا سایہ سلامت رکھے، اور ہر ذکر اہل بیت اور ذکر علی کرنے والے کو خدا شاد و آباد رکھے، اس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. خاص طور پر وہ سب لوگ جو بڑے خلوص کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ یہ خدمت کر رہے ہیں. ایک دعا اور کر دوں آج، جب آپ بات چھڑی گئی ہے تو ایک دعا اور کر دوں. جو خدمت کر رہے ہیں ان کے لیے بہت دعائیں ہیں، لیکن خدا ہماری پوری ملت کو ایسے خدمت کرنے والوں کی خدمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے. صلوات بھیجیے محمد والے. ایک مرتبہ اور بلند آواز سے صلوات بھیجیے. دیکھیے مجھے آیت پہ واپس آنا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اب وہ تو ذریعہ صاحب نے حکم دے دیا. باقی دوسرا ایک میرے ساتھ مسئلہ یہ کہ آج میں نے گھڑی بھی نہیں پہلی تھی، تو اب گفتگو تو شروع کر دی ہے اور شروع ہو گئی ہے، لیکن بہرحال بات تو کر کے اتروں گا. جی محبت ہے، اسی پہ جیتے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ الم یجد کا یتیما فآویٰ، بڑی تفسیر کے مقام پہ باریک سی بات ہے، اس کو بچے یاد رکھیں. الم یجد کا یتیما فآویٰ، ترجمہ یہ ہوا کہ اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا کہ اپنے گھر میں رکھ لیا. مفسروں نے کہا کہ یہاں اس کا مراد اللہ ہے. میرا کہنا، مجھ حقیر کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہاں مراد اللہ ہے تو پھر مصطفیٰ کو کعبے میں پلنا چاہیے تھا، لیکن مصطفیٰ کعبے میں نہیں پلے،
مصطفیٰ پلے ہیں ابو طالب کے گھر میں، انہیں رکھا ہے ابو طالب نے اپنے گھر میں۔ ابو طالب کا بیٹا آیا ہے خدا کے گھر میں، رسول ملا ہے مجھے ابو طالب کے گھر سے، علی ملا ہے مجھے خدا کے گھر سے، رسول ملا ہے مجھے ابو طالب کے گھر سے، علی ملا ہے مجھے خدا کے گھر سے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، کسی کی بات نہیں کر رہا۔ اگر مجھے ابو طالب کا دین سمجھ میں نہیں آ رہا تو لوگوں کو حیرت کرنی چاہیے، ابو طالب کے گھر سے ملنے والی رسالت تو لے رہا ہوں اور خدا کے گھر سے ملنے والی ولایت پہ شک۔ ترپل سال اب جو بات میں کرنے جا رہا ہوں، جس کے لیے اتنی دیر میں نے آپ سے گفتگو کی ہے، اسے محفوظ کیجئے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ کہہ دو اے حبیب کہ میری ساری نمازیں، میری ساری عبادتیں، میری پوری حیات، میرے دنیا سے جانے کا وقت سب عالمین کے پروردگار کے لیے۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک آیت کی طرف متوجہ کر رہا ہوں۔ ایک آیت ہے، پاکستان میں اسکولوں میں اسلامیات میں کورس میں پڑھائی جاتی ہے، کورس کا حصہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر کسی کو آیت نہ بھی یاد ہوگی تو کم از کم ترجمہ ضرور اس کا ذہن میں ہوگا، مفہوم ہوگا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً رسول کی سیرت میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جو اب تک 1400 سال میں سمجھا گیا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ 1400 سال میں جو اس کا مطلب سمجھا گیا ہے وہ یہ ہے، رسول جیسے چلتے تھے ویسے چلو۔ بھئی توجہ کیجئے گا، رسول جیسے چلتے تھے ویسے چلو، رسول جیسے اٹھتے تھے ویسے اٹھو، رسول جیسے بیٹھتے تھے ویسے بیٹھو، رسول جیسے کھاتے تھے ویسے کھاؤ، رسول جیسے پانی پیتے تھے ویسے پانی پیو، رسول جیسا لباس پہنتے تھے ویسا لباس پہنو۔ یہاں تک تو عام زندگی ہے، رہ گیا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، عبادتیں، اس کے لیے رسول کی حدیث آ گئی، سنی ہوگی آپ نے، مجھ سے بھی سن لیجئے، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ حدیث کو یاد رکھیے گا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسی مجھے پڑھتے دیکھو، جیسی مجھے پڑھتے دیکھو۔ یہاں ایک بچہ آئے مجلس پڑھ لے، بھائی توجہ کیجئے گا، یہاں ایک بچہ آئے مجلس پڑھ لے اور میں اس بچے سے مجلس پڑھنے کے بعد کہوں ایسی پڑھو جیسی ذریت عمران صاحب کو پڑھتے دیکھو، تو کیا بچے پہ فرض نہیں ہے کہ وہ دیکھے؟ بچے پہ فرض نہیں ہے کہ وہ دیکھے؟ رسول کہہ رہے ایسی پڑھو، سنو نہیں، جیسی مجھے پڑھتے دیکھو۔ اس کا مطلب ہے دیکھتے رہو مسلسل کہ رسول کیسے نماز پڑھ رہا ہے، مسلسل، ایک بار نہیں دیکھنا، ایک فجر کی خالی نہیں دیکھنا، خالی ظہر کی نہیں دیکھنا، خالی عصر کی نہیں دیکھنا، فقط مغرب و عشاء کی نہیں دیکھنا، مسلسل دیکھتے رہو کہ رسول کیسے پڑھ رہا اور پڑھا رہا ہے۔ کیوں؟ دیکھتے رہو تاکہ جب نواسے آ کے پشت پہ بیٹھے تو پتہ تو چلے۔ جب نواسے آ کے بیٹھے سجدے میں، مجھے آپ ایک فقرے کی اجازت دیں گے؟ میں اس وقت مولا علی پہ گفتگو کر رہا ہوں، مجھے آیت تک واپس آنا ہے، لیکن اب میں نے یہ واقعے کا ذکر کر دیا اس لیے ایک بات محفوظ کرا دوں۔ 27 کتابیں حدیث کی بڑی، 27 علماء اہل سنت کی حدیث کی بڑی کتاب ہے جس میں یہ واقعہ ہے، سجدے میں
لبی کے لباس کے سجدے میں لباسوں کا پشت پہ آنا، اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایک ایک لباسہ الگ الگ نہیں آیا ہے، دونوں ساتھ آئے۔ دوسری بات سن لیجئے، لباس مستحب نہیں تھی، واجب تھی۔ رسول نافلہ نہیں پڑھ رہے تھے، واجب پڑھ رہے تھے۔ تیسری بات سن لیجئے، جس کو حوالے چاہیے مجھ سے لے لے، میں ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ تیسری بات سن لیجئے، ایک بار واقعہ نہیں ہوا، ایک بار واقعہ نہیں ہوا، دو نمازوں کا حدیثوں میں خاص طور پر ذکر آیا ہے، اور 3 بار ہوا ہے واقعہ، اس کا بھی ذکر حدیث میں بار بار آیا ہے۔ 2 نمازوں کا خاص طور پہ ذکر ہے، وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ ایک عصر کی ہے، ایک عشاء کی ہے۔ کبھی عصر میں آئے ہیں، کبھی عشاء میں آئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ایک سے زیادہ بار ہوا ہے۔ ایک سے زیادہ بار ہوا ہے تو بتلا رہا ہے اتفاق نہیں ہوا ہے۔ بچے اتفاق سے نہیں آ گئے، حادثہ نہیں آئے۔ اب جو بات کہنی تھی وہ بتلا رہا ہوں کہ روکا کیوں میں نے آپ کو اس پر۔ روک اس لیے لیا کہ 27 حدیث کی کتابیں امام ابن حبان سے جا کر علامہ جلال الدین سیوطی تک دیکھو، 27 حدیث کی کتابوں میں مختلف اصلاحات سے یہ واقعہ موجود ہے کہ بچے نماز میں آئے ہیں، نماز واجب ہے، ایک سے زیادہ بار واقعہ ہوا ہے۔ اگر میں کراچی یا لاہور کی کسی مجلس میں یہ بات کہتا، روشنیوں کا زمانہ ہے لیکن کراچی لاہور میں شاید کوئی ایسی مسجد نہ پائی جاتی ہو، آپ کے علاقوں میں ابھی بھی ایسی مسجدیں موجود ہیں کہ جہاں چراغ جلتا ہو، دل کی روشنی ختم ہونے کے بعد زیادہ روشنی نہ ہو، مشعلیں جلتی ہو۔ مجھے بتائیے اگر قبلہ ادھر ہے اور نماز پڑھانے والا اس طرف رخ کیے ہوئے ہے اور جماعت ایسے کھڑی ہوئی ہے اور سب کا رخ ادھر ہے اور بچے پیچھے سے آئے ہیں تو کسی کو نظر نہیں آئیں گے، لیکن اگر بچے سامنے سے آئے ہیں تو جو پہلی رکعت پہلی صف کھڑی ہوئی ہے اسے سب نظر آئے گا، تو کسی نہ کسی نے دیکھا ہوگا۔ یہ تو حدیث، توجہ کیجئے گا، یہ تو حدیث میں نہیں آیا کہ کسی نے دیکھا ہے، لیکن یہ حدیث میں موجود ہے کہ پیغمبر کا ایک فقرہ آ گیا، اس فقرے نے بتایا کسی نے دیکھا، ایک سے زیادہ لوگوں نے دیکھا، اور صرف دیکھا نہیں بلکہ ہاتھ کے اشارے سے روکنے کی کوشش کی، ہاتھ کے اشارے سے روکنے کی کوشش کی کہ بنانا نماز میں ہے، یہ آ کے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ تو حدیث میں یہ فقرہ آیا کہ رسول سجدے میں تھے، سجدے میں کیا کہہ رہے تھے؟ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ تھانا۔ رسول نے اس کے درمیان سے آواز دی، رہنے دو الہ آنے دو۔ رہنے دو، یہ فقرہ رسول کا، الہ آنے دو میں نے سمجھانے کے لیے کہا، رہنے دو، چھوڑ دو، روکو لائی۔ واجب نماز میں سے کہا ہے۔ اگر شرح کرتا اور صرف بچوں پہ پڑھ رہا ہوتا تو اس کی شرح کرتا اور تفصیل عرض کرتا۔ کیا سلو کبھار آئی تو مولی اسلی، نماز پڑھو جیسی مجھے پڑھتے دیکھو۔ تو روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد۔ اچھا پھر آپ سے ایک اور بات کر لوں، جائیے آیتیں پڑھیے، قرآن دیکھیے۔ ضروریت بھائی اجازت ہے آپ کو کہیں پڑھنا تو نہیں ہے، جلدی تو نہیں ہے؟ سلامات بھیجیے محمد والا۔ نہیں اگر کہیں پڑھنا ہے، دیکھیے میں نے مضمون ایسا چھیڑ دیا ہے کہ میں بات مکمل کیے بغیر اتر نہیں سکتا، تو اب میں چاہ رہا ہوں کہ بات پہنچ جائے۔ آج آیا ہوں اور 8 برس کے بعد آیا ہوں تو بات جاؤ، آیتیں دیکھو قرآن میں۔ نماز واجب ہوئی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر، روزہ واجب ہوا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر، رمضان ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، نماز واجب، روزہ واجب، جہاد واجب، زکوٰۃ واجب، سارے واجب ہوئے، ہر عمل واجب ہوا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ یہ بچہ بیٹھا ہے،
یہ بچہ اگر کوئی ایسی بات کر دے جس سے مجلس ڈسٹرب ہونے لگے تو اس کا بزرگ اسے ڈانٹ دے گا. بزرگ ڈانٹا کرتے ہیں نا, چھوٹوں کی بات پہ ڈانٹ دیتے ہیں نا. اس کا مطلب ہے یہ ڈانٹنے کا سلسلہ ازل سے ہے. میرے فطرت میں میرے مسلک کی حدیثیں نہیں ہیں. علامہ ابن کثیر سے لے کر تفسیر کی جتنی کتابیں ہیں سب میں جا کر دیکھ لو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے. نہ کتابیں میرے مسلک کی, نہ راوی میرے مسلک کا, نہ حدیثیں میرے مسلک کی, نہ روایت میرے مسلک کی. اور ایک سے زیادہ جگہ موجود ہے تفسیروں میں الگ, حدیثوں میں الگ, کہ قرآن دو ٹکڑے ہیں جملے کے, دونوں سنا رہا ہوں. قرآن مجید میں جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے, اس میں اس یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان لانے والوں کے سردار, سرخیل, پیشوا, امیر, امام, ولی, مولا علی. پہلا جملہ سن لیا آپ نے, اب دوسرا پھر آپ کے اذان عالیہ کے حوالے. جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے, ان کے سردار, سرخیل, پیشوا, مولا, امیر, امام علی ہے. اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اور قرآن میں اللہ نے اگلوں اور پچھلوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جسے نہ ڈانٹا ہو علی کے سوا. علی کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جسے نہ ڈانٹا ہو علی کے سوا. اب تیسرا جملہ سنیے. نماز واجب ہوئی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر, روزہ واجب ہوا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر, زکوٰۃ واجب ہوئی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر, جہاد واجب ہوا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر. کل ایک واجب ہے جس میں یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا. وہ کون سا؟ سنو. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. حج کر لے آؤ, مومنوں نہیں, انسانوں. حج واجب ہے, پروردگار نماز مومنوں پہ واجب, روزہ مومنوں پہ واجب, جہاد مومنوں پہ واجب, زکوٰۃ مومنوں پہ واجب, حج انسانوں پہ واجب. تو شاید قدرت آواز دے, نماز پڑھیں گے اپنے گھر میں, روزہ رکھیں گے اپنے گھر میں, اس لیے حج کریں گے میرے گھر میں, اس لیے سارے انسانوں کو بلایا ہے. آؤ تو ذرا دیکھو تو یہاں کون آیا تھا. آؤ سارے انسانوں آؤ اور دیکھو اس گھر میں کون آیا تھا. آپ نے دیکھا نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. اب کہاں روکا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. مشکل ترین تاریخ خطابت کا نہیں, تاریخ ہدایت کا مشکل ترین سوال کر رہا. رسول جیسا لباس پہنتے تھے ویسا لباس آپ پہن سکتے ہیں, میں بھی پہن سکتا ہوں. رسول جیسے کھانا کھاتے تھے ویسا کھانا آپ کھا سکتے ہیں, ہم بھی کھا سکتے ہیں. رسول جیسے اٹھتے تھے آپ بھی ویسے اٹھیے, رسول جیسے بیٹھتے تھے آپ بھی سارے عمل کیجئے. مگر دو کام ایسے ہیں میرے بھائی کہ جس کی ضمانت کوئی مجھے دے دے تو میں خط غلامی لکھ دوں گا, شاگردی لے, خط غلامی. سیدو, بڑے دعوے سے بات کہہ رہا ہوں اور جو کہہ رہا ہوں اسے سمجھے سب. وہ دو باتیں کیا ہیں؟ ہم میں سے کوئی اٹھے قیامت تک کوئی دعویٰ کرے میری پوری زندگی ایسی ہے جیسے رسول کی. اب دوسرا دعویٰ,
میرا دنیا ہمارا لیے تو بہت ہے، رسول کے لیے تو دنیا سے جانے کا وقت ہے. میرا دنیا سے جانا ایسا ہے جیسے رسول کا. کیا کسی کے لیے ممکن ہے؟ مشکل نہیں، ممکن ہی نہیں ہے. مشکل نہیں، ممکن ہی نہیں ہے. دو چیزوں میں رسول جیسا زندگی، اب میں سادی اردو میں بات کر رہا ہوں، رسول جیسا جینا، رسول جیسا دنیا سے جانا، یہ دو چیزیں کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. طے ہو گیا نا فطرت بشر انسانی خصائص کو سامنے رکھتے ہوئے کہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. دیکھیے بہت ساری مثالیں دے سکتا تھا، میں مثالیں نہیں دے رہا، آپ کے اذان عالیہ پر اعتماد کر رہا ہوں، لیکن اصرار کے ساتھ کہہ رہا ہوں دو چیزیں، ہر کام ممکن ہے رسول جیسا عمل کرنا، لیکن رسول جیسا جینا اور رسول جیسا دنیا سے جانا یہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. طے ہو گیا نا. اب میرا حوالہ یاد رکھنا، علامہ ابو عبید اللہ حاکم نیشاپوری، کتاب کا نام مستدرک علی الصحیحین. اس کتاب کی خصوصیت کیا وہ بھی بتا دوں. انہوں نے اس کتاب میں جتنی حدیثیں لکھی ہے رسول کی، اس میں ہر حدیث کے نیچے یہ لکھا ہے یہ حدیث شیخ بخاری صحیح بخاری کے لکھنے والے اور شیخ مسلم صحیح مسلم کے لکھنے والے، ان دونوں کی سند کے مطابق صحیح ہے. صحیح کا مطلب اردو کا صحیح نہیں، حدیث کی اول کیٹیگری، پہلی کیٹیگری پر ہے، پہلے درجے پر ہے. یہ صحیح حدیث ہے، مگر شیخ بخاری اور شیخ مسلم نے اس حدیث کو کتاب میں نہیں لیا. اس کتاب سے حدیث سنا رہا ہوں، پہلے درجے کی حدیث ہے، کیٹیگری میں صحیح ہے. مقدمہ میرا پہنچ چکا اب تک، حدیث میری سن لیجئے اور پھر جیسے چاہیے گا اس کو یاد رکھیے گا. دو کام ممکن نہیں ہے، رسول جیسا جینا، رسول جیسا دنیا سے جانا. اب حدیث سنو، پیغمبر نے فرمایا من یرید، مستدرک علی الصحیحین، من یرید یحییٰ حیاتی ویموت موتی ویسکن الجنۃ الخلد التی وعد لی ربی. اب تیسری بات بھی رسول نے کہا، وہ تیسری بات پہلے بیان کر دوں، پہلے دو ٹکڑوں کا ترجمہ بعد میں کروں گا. رسول نے کہا تیسری چیز کیا؟ جنت خلد. وہ جنت نہیں جس میں آدم رکھے گئے تھے، جنت خلد وہ جنت التی وعد لی ربی، جس کا وعدہ اللہ نے مجھ سے کیا ہے. وہ جنت جس کا وعدہ اللہ نے مجھ سے کیا. تو آپ کہیں گے کیا جنتیں بھی دو ہیں؟ سورہ رحمان پڑھو، جنتیں دو ہیں. رسول سے جس جنت کا وعدہ ہے وہ اور ہے، رسول سے جس جنت کا وعدہ ہے وہ اور ہے. اب ترجمہ سن لو اور جیسے چاہنا یاد رکھنا اور اپنی نسلوں کے حوالے کرنا. کتاب اردو میں ترجمہ بھی موجود ہے، پاکستان میں عربی ٹیکسٹ بھی موجود ہے، اس کو یاد رکھیے گا. دو کام ممکن نہیں ہے فطرت بشر کے مطابق، ایک رسول جیسا جینا، ایک رسول جیسا دنیا سے جانا. اب رسول خود اگر کہہ دے تب ممکن ہوگا. رسول نے کیا کہا؟ من یرید ان یحییٰ حیاتی، جو میرے جینے کی طرح جینا چاہے، جو میرے جینے کی طرح جینا چاہے، وَيَمُوتْ موتی، اور میرے دنیا سے جانے کی طرح موت چاہے، وَيَسْكُنُ الْخُلْدَ جنت التی وعد لی ربی، اور ایسی جنت میں جانا چاہے جس کا وعدہ اللہ نے مجھ سے کیا ہے. لفظ تمہارے حوالے، فَلْيَتَوَلَّ عَلِيًّا، وہ علی کو والی بنا. صرف سنا دیا، شرح نہیں، شرح پھر کبھی. وَلْيَتَوَلَّ عَلِيًّا، اور اتنی اجازت تو مجھے دیجئے، ولی بنائے نہیں، والی بنائے.
جاؤ کتاب میں جا کر ترجمہ بھی دیکھ لو علماء اہل سنت نے کیا کیا. ولی تو ہے ہی علی، مگر یہاں فلیتولی کا مطلب کیا ہے؟ والی بنا ہے. حدیث ختم نہیں ہوئی، ایک ٹکڑا اس کے آگے بھی ہے، ایک ٹکڑا اس کے آگے بھی ہے، وہ سنیے. اور میں منزل پر آ گیا، اب نہیں روکوں گا آپ کو زیادہ دیر. اس کے لیے میں نے اتنی گفتگو کی تھی. جو اس جنت میں رہنا چاہے جس کا وعدہ اللہ نے مجھ سے کیا، جو میرے جینے کی طرح جینا چاہے، جو میرے دنیا سے جانے کی طرح جانا چاہے، تینوں مالی ہے. فلیتولی علی، وہ علی سے محبت کرے، وہ علی کی ولایت رکھے، وہ علی کو والی بنائے. اب لفظ آپ کے حوالے. فَإِلَّهُ لَن يُخْرِجَكُم مِّنَ الْهُدَىٰ وَلَن يُدْخِلَكُم فِي الضَّلَالَةِ. اس لیے کہ علی کی ایک ایسی صفت رسول نے اس حدیث میں بیان کی ہے جسے ہمارے بچے ہمیشہ کے لیے سمجھ لے. میں اپنے مسلک سے نہیں سنا رہا، حدیث مستدرک حاکم. کیوں؟ جو میرے جینے کی طرح جینا چاہے، میرے دنیا سے جانے کی طرح دنیا سے جانا چاہے، اور اس جنت میں رہنا چاہے جس جنت کا وعدہ اللہ نے مجھ سے کیا ہے، وہ علی کو والی بنائے، علی سے مودت رکھے، علی کی ولایت مانے، علی سے محبت رکھے، علی کو ولی مانے. فلیتولی کے سارے مانی ہے. ترجمہ بھی دیکھ لیجئے. اس کے بعد کیا؟ کیوں علی کی خصوصیت آپ کے حوالے صاحبان فہم. علی کی خصوصیت یہ ہے کہ لن یخرجکم من الہدیٰ وَلَن يُدْخِلَكُم فِي الضَّلَالَةِ. علی ہدایت سے نکلنے نہیں دیتا، گمراہی میں جانا. علی ہدایت سے نکلنے نہیں دیتے، گمراہی میں جانے نہیں دیتے. دیکھو بزرگ اور صاحبان فہم کے لیے کسی شرح کی ضرورت نہیں ہے. بچوں کو صرف ایک لفظ بتا رہا ہوں اور ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور میں منزل پر آ گیا. یہ دروازے ہیں، یہ دروازے ہیں. ہماری ایک مجبوری ہے، ہماری ایک مصیبت ہے. ہم دروازے کا ایک ہی کام سمجھتے ہیں. وہ کیا ہے؟ باہر سے اندر آنا. دروازے کا ایک کام اور ہے. دروازے کا ایک کام یہ ہے کہ باہر طوفان آ جائے، جھکڑ چل رہے ہو، آندھیاں آ رہی ہو، اور باہر جانا جان کا گنوانا ہو، اور باہر کوئی نکلنا چاہے تو اس کی جان کی مصیبت آ جائے، تو سمجھدار تو بیٹھ جائے گا. لیکن اگر بچہ ضد کر رہا ہو تو پھر دروازہ کیا ہے؟ پیرزادہ صاحب نے کہا دروازے بند کر دو. اب بچے کو تو نہیں پتا دروازے کیوں بند کروائے. بچے نے ضد کی جالے کی، اس نے کوشش کی دروازہ کھولے. پیرزادہ صاحب کھڑے ہو گئے. اب دروازہ تو کہیں رہ گیا، وہ خود دروازہ ہو گئے. سمجھو میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ خود دروازہ ہو گئے. انہوں نے کہا خبردار بیٹھ جاؤ، نہیں جانے دوں گا تمہیں. اب بچے کو کچھ پتا نہیں ہے، لیکن بچہ بیٹھ گیا، ڈانٹ سن کے بیٹھ گیا. وہ جانے نہیں دے رہے بچے کو. باہر کیا ہے؟ طوفان ہے. سمجھ میں آیا رسول نے علی کو دروازہ کیوں کہا ہے؟ رسول نے علی کو دروازہ کیوں کہا ہے؟ صرف اس لیے تھوڑی کہا ہے کہ علی کے ذریعے دین میں آؤ گے. صرف اس لیے تھوڑی کہا کہ علی کے ذریعے دین میں آؤ گے. صرف اس لیے تھوڑی کہا ہے. تو پھر کیوں کہا ہے؟ دروازے کا مطلب ہے کہ اگر آنے کے لیے رستہ دیتا ہے تو اگر باہر طوفان ہو، جھکڑ ہو، موت ہو، مصیبت ہو تو وہ جانے نہیں دے گا. رسول نے کہا علی کی کوالٹی یہ ہے کہ علی ہدایت سے باہر نہیں جانے دیتا. مثال میری ذہن میں رکھیے گا. ہدایت سے باہر نہیں جانے دیتا، گمراہی میں داخل نہیں ہونے دیتا.
اس لیے دروازہ علی ہے. مطلب کیا ہے؟ علی کا دامن تھامے بیٹھے رہو، باہر طوفان ہے. علی کا دامن تھامے بیٹھے رہو، باہر طوفان ہے. اور چونکہ میں نے یہ حدیث پڑھی ہے، آخری چند فقرے، چونکہ میں نے یہ حدیث پڑھی ہے اس لیے یہ بھی کہنے کا حق رکھتا ہوں. رسول نے کہا علی ہدایت سے نکلنے نہیں دیتا، گمراہی میں جانے نہیں دیتا. تو میرے بچوں آسان سے اصول دے رہا ہوں. یہ 2023 ہے، فارمولے کا زمانہ ہے، کلیے کا زمانہ ہے. میرا آسان سا فارمولہ یاد رکھنا اور اپنی نسلوں کے حوالے کرنا. علی تک پہنچنا تمہارا کام ہے. ایک دفعہ تم علی تک پہنچ گئے، آگے کی فکر نہ کرنا، اب علی کا کام ہے. صلوات بھیجیے ولی اللہ آواز سے. ایک دفعہ علی تک پہنچ گئے، اب علی کا کام ہے. اور اب بھی جو علی سمجھا اس کے لیے ایک اور جملہ کہہ دوں. رسول نے کہا علی ہدایت سے نکلنے نہیں دیتا، علی گمراہی میں داخل نہیں ہونے دیتا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول نے بتلا دیا آنکھیں بند کر کے علی کے ساتھ چلے جاؤ. ہائے ہائے، آنکھیں بند کر کے علی کے ساتھ چلے جاؤ، جہاں علی لے جائے. جہاں میں تقریر تو ختم کر دی ہے مگر اب کیا کروں، جہاں علی لے جائے آنکھیں بند کر کے چلے جاؤ. فرض کر لو، تھوڑا سا فرض کر لو، میں پہلی بار اس علاقے میں آیا ہوں، میں نے آپ کا یہ خطہ کبھی نہیں دیکھا. میں یہاں آیا، پہلے مجھے یہاں ذریت عمران صاحب مل گئے. میں نے کہا قبلہ میں نے یہاں علاقہ کبھی نہیں دیکھا، آیا پہلی دفعہ ہوں. پیرزادہ صاحب سے تو نہیں کہہ رہا، مصروف آدمی ہے، آپ کا کوئی قابل اعتماد ایسا ہو کہ اسے میرے ساتھ کر دیجئے، وہ مجھے سارا علاقہ دکھا دے. ذریت عمران صاحب نے ایک بچے کے کندھے پہ ہاتھ، جوال کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہ لے کمال صاحب آنکھیں بند کر کے اس کے ساتھ چلے جائیے. توجہ، تقریر ختم ہو گئی، آخری فقرہ. آنکھیں بند کر کے اس کے ساتھ چلے جائیے. یہ آپ کو پورا علاقے کا چپا چپا دکھا دے گا، وہاں کی تاریخ بتا دے گا، اور کسی راستے پہ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. سارے راستوں کا اسے پتہ ہے. سارے راستوں کا اسے پتہ ہے. اب جاؤ، قرآن میں ایک آیت ہے، آیت سنو گے؟ انما انت منذر ولکل قوم ہاد. اے حبیب، اے حبیب، تم فقط ڈرانے والے ہو، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے. اپنے بس حوالے سے نہیں پڑھ رہا، علماء اہل سنت، اور یہ حدیث بھی مستدرک حاکم میں موجود ہے اس آیت کی شرح تفسیر میں، اور دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے کہ رسول کے پاس لوگوں نے پوچھا آپ کو قرآن نے کہا ڈرانے والے ہیں، یہ ہادی کون ہے؟ رسول نے علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، یہ ہے ہادی، یہ ہے ہادی. میں نے کیا کہا تھا، مثال کیا دی تھی؟ ذریت عمران صاحب نے کہا خدا ان کا سایہ سلامت رکھے، کمال صاحب اس جمال کے ساتھ چلے جائیے جہاں لے جائے. اب مجھے ایک بات بتاؤ، انصاف سے بتانا، آدھے راستے سے اگر میں ذریت عمران صاحب کو فون کروں قبلہ کس کے ساتھ بھیج دیا، یہ بہت آہستہ گاڑی چلاتا ہے، میرا وقت خراب کر رہا ہے، مجھے جانا تھا، مجھے یہ مسئلہ تھا، تو مجھے بتاؤ میری شکایت صحیح ہے یا غلط؟
تو آپ سب کہیں گے غلط ہے، اس لیے کہ انہوں نے جس کے ساتھ بھیجا اس پہ وہ اعتماد کر رہے تھے، میں نے اس کو نہیں سمجھا جمال کو، تو غلطی میری ہے۔ اللہ نے کہا ہادی علی ہے، قرآن نے کہا ہادی علی ہے، رسول نے کہا ہادی علی ہے، آنکھیں بند کر کے چلے جاؤ، پلٹ کے رسول سے مت کہنا کس کے ساتھ بھیجا۔ میں بہت معذرت خواہ ہوں ذریت ابراہیل صاحب سے، میں نے ان کا کچھ وقت لے لیا، میرا مزاج نہیں ہے، میری عادت نہیں ہے، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ بات اہم نہیں ہے کہ ذکر علی کتنی دیر ہو رہا ہے، یہ اہم نہیں ہے، میرا جملہ سمجھیے گا، آج کے دور میں یہ اہم نہیں ہے کہ ذکر علی کتنی دیر ہو رہا ہے، آج کے دور میں یہ اہم ہے کہ ذکر علی ہو رہا ہے۔ بہرحال چونکہ 7-8 برس کے بعد آیا، کوشش تھی کہ کچھ مطالب اپنے بچوں کے حوالے کر دوں اور میرے بچے اسے یاد رکھے، لیکن ظاہر ہے کہ مجلس آپ کو معلوم ہے کہ ہماری مجلسوں کا یہ طریقہ کار ہے کہ اگر فضائل ہے تو مصائب بھی ہیں۔ اب چونکہ میرے بعد ذریت ابراہیل صاحب ہیں اور وہ تفصیل کے ساتھ مصائب پڑھیں گے، لیکن میں بھی ان تاریخوں پر آیا ہوں اور پہلے بھی آتا رہا ان تاریخوں پر کہ جو تاریخ مولا علی کی شہادت کی ہے، اس لیے میں کچھ جملے آپ کو کتابوں کے ایسے سنا دوں، ہے مصائب لیکن اسے بچے یاد رکھیں کہ مقاتل میں اور حدیثوں میں اور کتابوں میں شہادت علی سے متعلق، مولا کائنات کی شہادت سے متعلق کون سے ایسے حقائق ہم تک پہنچے ہیں جو اکثر ہم بیان نہیں کر پاتے ہیں۔ کوفے کے باہر علی نے اپنی خلافت ظاہری اقتدار کے زمانے میں کوفے کے باہر ایک بڑا سا گھر بنوایا تھا، بڑا سا گھر، کافی بڑا تھا۔ اس گھر کی اطلاع 21 رمضان 40 ہجری تک علی کی شہادت تک حسن و حسین کے علاوہ اگر کسی کو تھی تو قمر کو تھی، بس، اور کسی کو نہیں تھی۔ گھر سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ گھر اس لیے تھا کہ علی اس میں رہتے تھے۔ مولا علی نے یہ اعلان کیا تھا، قمر سے کہا تھا، قمر پوری مملکت اسلامی میں میرے اقتدار میں کہیں کوئی یتیم ملے، کوئی یتیم جس کو پالنے والا کوئی نہ ہو، اسے اس گھر میں لے آؤ، اسے اس گھر میں لے آؤ، علی اسے پالے گا۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہیں، ایسی گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہیں۔ آپ کا کوئی امام ایسا نہیں ہے جس نے یہ نہ کہا ہو جب ہماری مصیبت پہ رونا تو چیخ مار کے رونا، ایسے رونا جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے۔ اور یہ کبھی مجھ سے یا کسی سے نہ پوچھنا کہ چیخ مار کر رونے کا مطالبہ آپ کے اماموں نے کیوں کیا ہے۔ چیخ مار کر رونے کا مطالبہ تمہارے اماموں نے معلوم ہے کیوں کیا؟ بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن اس میں ایک جملہ صرف اس وقت سن لو، وہ حسین کا جملہ ہے۔ حسین کہتے تھے مجھے رلا رلا کے مارا گیا۔
مجھے رلا رلا کے مارا گیا ہے۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوا غم حسین کے، غم اہل بیت کے۔ مولا علی نے کہا قبر کوئی یتیم ملے اس کو یہاں لے آؤ، علی اس کی پرورش کرے گا۔ علی کی شہادت تک کسی کو اس گھر کی اطلاع نہیں تھی، لیکن قبر نے کچھ باتیں بتائی ہیں، وہ سنیے۔ قبر نے کہا کہ 5 سال کی اقتدار کی انتہا سے زیادہ مصروفیات، جس میں 3 جنگیں بھی شامل ہیں، ایسے دل نہیں گزرا کہ علی ان یتیموں کے پاس نہ آئے ہوں۔ آتے تھے، بیٹھتے تھے، انہیں لقمے کھلاتے تھے، ان کے بالوں میں شانہ کرتے تھے، ان کا منہ دھلاتے تھے، ان کی ضرورتوں کا خیال کرتے تھے۔ قبر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ علی یتیموں میں بیٹھ کے بہت خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو قبر کہتا ہے میں نے ایک دفعہ پوچھا مولا سے، مولا آپ یتیموں میں بیٹھ کر میں نے جتنا خوش آپ کو دیکھا ہے کہیں نہیں دیکھا۔ تو کہنے لگے قبر یتیم کے چہرے کی مسکراہٹ، یتیم کے چہرے کی مسکراہٹ علی کو خوش کرتی ہے۔ سن لیا آپ نے جملہ؟ سن لیا؟ اب دوسرا جملہ سنو گے، وہ بھی سن لو۔ جب سر پہ ضربت لگی اور 21 رمضان کی شب میں شہادت سے پہلے علی نے وصیتیں کی، تو ان وصیتوں میں جہاں بہت سے فقرے کہے کوفے والوں سے، اس میں ایک فقرہ یہ کہا اللہ اللہ فی الایتام، دیکھو یتیموں کا خیال رکھنا، یتیموں کا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو۔ یہ جملہ علی کا یاد رکھنا میرے بچوں، میرے دوستوں، کہا یتیموں کا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے منہ میں لقمے ہو اور یتیم کا منہ کھلا رہ جائے۔ دونوں جملے سن لیے نا؟ میرا دل چاہتا ہے اے یتیموں کا خیال رکھنے والے، اے یتیموں کو پالنے والے، ابھی 20 سال گزرے گے کہ تمہارے بعد حسین کے یتیموں کو تماچے مارے جائیں۔ 20 سال گزرے گے کہ تمہارے بعد حسین کے یتیموں کو تماچے مارے جائیں گے، ابھی 20 سال گزرے گے کہ تمہارے بعد حسین کے یتیموں کو پانی نہیں دیا جائے گا، رولے نہیں دیا جائے گا۔ جو اطلاع کہہ رہا ہے یتیموں کا خیال رکھنا، آپ کو معلوم ہے چونکہ علی انہیں پرورش کرتے تھے، اس لیے تاریخوں اور حدیثوں کی کتابوں کو دیکھو، یہ یتیم جب آپس میں باتیں کرتے تھے، آپس میں جب باتیں کرتے تھے تو علی کو کہتے تھے بابا بابا۔ تو جب مسجد کوفہ سے علی نے اذان کہی تو بچے آپس میں کہہ رہے تھے ہمارے بابا اذان کہہ رہے ہیں۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے، ہمارے بابا اذان کہہ رہے ہیں۔ لیکن جب علی کے سر پہ ضربت لگی، بس زیادہ دیر روکوں گا نہیں، کچھ جملے سن لیجئے۔ جب علی کے سر پہ ضربت لگی اور ایسے میں علی کو گھر لایا گیا تو کوفے والے تو مسجد سے ساتھ آئے ہیں، جنہیں گلی کے کنارے پہ روک دیا گیا ہے۔ مجمع بہت ہے، لیکن جو گلی، جس گلی میں علی کا گھر ہے اور دروازہ ہے، اس کے لیے تاریخ کی روایتیں یہ ہیں کہ وہ گلی ان یتیموں سے بھری ہوئی ہے، وہ گلی ان یتیموں سے بھری ہوئی ہے، اور یہ سر و سینہ پیٹتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، سر و سینہ پیٹتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں۔ دیکھو عزاداروں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس پہ جب وہ مصائب میں پڑھی جاتی ہے تو اس وقت تیزی میں پڑھنے والے کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کی وضاحت نہیں کر سکتا، لوگ سمجھے بغیر چیزوں پہ اعتراض کرتے ہیں، برا نہیں ماننا۔
یہ جو کہتے ہو نا کہ جراح بلایا گیا، طبیب آیا، بلایا نہیں گیا تھا، بلایا نہیں گیا تھا۔ مملکت کا سربراہ زخمی ہے، اس مملکت میں ایک سب سے بڑا طبیب ہے، عیسائی ہے، مسلمان نہیں ہے، وہ عیسائی ہے، وہ وہاں موجود ہے۔ اس کو خبر ہوئی کہ مملکت کا سربراہ زخمی ہے، وہ آیا دروازے پر، اس نے کہا کہ میں زخم دیکھنا چاہتا ہوں۔ حسن نے علی کو بتایا، علی نے اجازت دے دی۔ نہ علی نے بلایا تھا، نہ حسن نے بلایا تھا، نہ حسین نے بلایا تھا، وہ خود آیا تھا زخم دیکھنے کے لیے، اس لیے کہ وہ اس مملکت میں رہتا تھا، عیسائی تھا۔ لیکن جب اس نے آخری شاید 2 جملے اور اسی پہ ختم کر دوں، لیکن جب اس نے زخم دیکھا تو پہلا کام تو یہ ہوا کہ زخم دیکھتے ہی سر کا اس نے عمامہ اتار کے پھینک دیا۔ عرب تھا نا، عرب تو عرب بھی دستاریں تو باندھا کرتے تھے، اس نے وہ دستار اتار کے پھینک دی۔ اس کے بعد رونے لگا اور روتے ہوئے کہتا ہے یہ جو تلوار ان کے سر پہ ماری گئی ہے اسے زہر میں بجھایا گیا تھا، اسے زہر میں بجھایا گیا تھا۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا زہر میں بجھایا گیا تھا، آج مجھ سے یہ فقرہ سن لو کہ وہ زہر کیسا تھا۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ جس زہر میں تلوار کو ابن ملجم ملعون نے بجھایا تھا، وہ زہر ایسا تھا کہ اگر دریا میں ڈال دیا جاتا تو دریا کی ساری آبی مخلوق تڑپ کر باہر آ جاتی۔ دریا کی ساری مخلوق، زندہ مخلوق تڑپ کر باہر آ جاتی۔ اس نے دستار پھینک دی، اس نے کہا کہ زہر میں بجھایا گیا ہے تلوار کو۔ اس فقرے کے لیے میں نے یتیموں کا ذکر کیا تھا، لو اب اس کے بعد تفصیل ذریت ابراہیل صاحب پڑھیں گے۔ آخری فقرہ، ایک مرتبہ اس نے کہا اے شہزادے، حسن سے کہا اگر اجازت دے تو میں کوئی تدبیر کروں۔ مولا علی نے کہا کر لے جو تجھے کرنا ہے۔ اس نے کہا مجھے بکری کا شیر ایک کوزے میں چاہیے ہے، شاید میں کوئی دوا کر سکوں۔ بکری کا شیر، بس اتنا سننا تھا۔ وہ جو یتیم بچے سینکڑوں کھڑے تھے جنہیں علی نے پالا تھا، ان کے ہاتھوں میں بکری کا شیر اور چھوٹے چھوٹے کوزے ہمارے مولا کے لیے، ہمارے آقا کے لیے، ہمارے بابا کے لیے۔ میں کہوں گا مولا کوفے میں اتنے کوزے آ گئے، کربلا میں علی اصغر پیاسا ہے۔